اسی طرح اس حدیث شریف پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور کلام ہے اور بیان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ دو جملے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ ایسا واضح مطلب ہے کہ جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر ہیں نانا اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں پیغمبر اسلام کے نواسے، ان کی بیٹی کے بیٹے، لہذا بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، نانا کبھی نواسے سے نہیں ہوتا، دادا کبھی پوتے سے نہیں ہوتا۔ لہذا اس جملے کے بارے میں تمام سنی شیعہ علماء نے تحقیق کیا ہے اور آخری فیصلہ یہ کیا ہے کہ امام حسین کا وجود ظاہری جسم اور جان میری وجہ سے ہے۔ میں نہ ہوتا تو میری بیٹی نہ ہوتی، میری بیٹی نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے، لیکن میرے نام کی بقا، میرے قرآن کی بقا، میرے اسلام کی بقا، میرے ایمان کی بقا حسین ابن علی سے وابستہ ہے۔ اگر مطلب یہ برآمد ہوا کہ اگر امام حسین نہ ہوتے، ان کی عظیم قربانی نہ ہوتی، مجاہد کربلا نہ ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ میرا نام ہوتا، نہ میرا نشان ہوتا، نہ اللہ کا قرآن ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا، نہ کائنات میں امام کا نام ہوتا، یہ سب کچھ اگر ہے تو حسین ابن علی کے صدقے کی وجہ سے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی جو آدم سے لے کر کسی خاتم تک کسی نبی کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج ہیچ پیغمبر ناید انکار واللہ کہ حسین تو کارے کر دی، جو نبی نہ کام کر سکے تو نے وہ کام انجام دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام عالی مقام کے کام کا مقصد کیا تھا، غرض کیا تھی، غایت کیا تھی، اور ان کے سامنے مقصد کیا تھا اور مطلب کیا تھا۔ اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب یزیدیوں نے بھی دیا ہے اور حسینیوں نے بھی دیا ہے۔ 1400 سال گزر گئے حضرت امام عالی مقام کی شہادت سے لے کر آج تک دو نظریے رہے ہیں، یزیدیوں نے اور یزید کے پیروکاروں نے، ان کے حمایت کاروں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دو شہزادوں کی اقتدار کی جنگ تھی۔ امام حسین اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، یزید اپنے اقتدار بچانا چاہتا تھا، اس سلسلے میں لڑائی ہو گئی، امام شہید ہو گئے۔ یہ یزیدیوں کا نظریہ ہے، لیکن حسینیوں کا نظریہ، عام مسلمانوں کا نظریہ، تمام اہل ایمان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی۔ یہ حق اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، ایمان اور بے ایمانی کی جنگ تھی، کفر و اسلام کی جنگ تھی، دین اور بے دینی کی جنگ تھی۔ کیا مطلب؟ یزید پیغمبر اسلام سے لے کر آدم کے شیطان تک ہر باطل قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا،
وہ چاہتا تھا کہ میرے اقتدار بچ جائے، دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے۔ امام عالی مقام نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں وطن چھوڑ دوں گا، اپنے اہل و عیال قربان کر دوں گا، اصحاب شہید کرا دوں گا، اور کو نیزہ پہ گردن کٹوانے کے بعد بلند کرا دوں گا، لیکن تجھے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین۔ امام نے گردن کٹوا دی، سارے اہل بیت شہید کرا دیے، یار انصار کٹوا دیے، اور لیکن گردن کٹوانے کے بعد، نو کے نیزہ بلند کرانے کے بعد دنیا کو ایک پیغام دیا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نو کے زینان پر، لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک 1,24,000 کی نمائندگی امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے۔ یزید چاہتا تھا اسلام مٹ جائے، ایمان مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، اللہ کے دین کا حلال و حرام مٹ جائے، لیکن امام عالی مقام نے فیصلہ کیا تھا میرا سب کچھ کٹ جائے، میرا سب کچھ لٹ جائے، لیکن نانے کا دین بچ جائے، مسلمانوں کا اسلام بچ جائے، اہل قرآن کا قرآن بچ جائے، اللہ کے دین کا حلال و حرام بچ جائے، شراب شریب رہے اور پیشاب پیشاب رہے، پانی پانی رہے اور شربت شربت رہے، بیٹی بیٹی رہے اور بیوی بیوی رہے، بہن بہن رہے اور خالہ خالہ رہے۔ امام نے سب کچھ قربان کر کے ہمارا سب کچھ بچا لیا، لہذا محسن کے احسان کا بدلہ شریف آدمی احسان سے ادا کرتے ہیں، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ آج دنیا خواب غفلت سے جاگ رہی ہے، اور جس حسین پہلے کہتے تھے شیعوں کا حسین ہے، پھر کہا کہ سنیوں کا بھی حسین ہے، اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے حسین اس کا، حسین اس کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جوش ملی آبادی نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انشاءاللہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ساری دنیا کے مفکرین، انگریز ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا مجوسی، جس دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسین سب کا سانجا ہے، کسی پر حسین کی اجارہ داری نہیں۔ لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں حسین کا رب ہے تو رب العالمین، پوری کائنات کا پروردگار ہے، حسین کا نانا ہے تو رحمت للعالمین، حسین کا بابا علی ولی ہے، یا علی، حسین کا بابا ہے تو ہدی للعالمین، حسین کی اماں ہیں تو سید نساء العالمین۔ حسین بھی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق و اطوار سے، اپنے لیل و نہار سے ثابت کر گئے ہیں کہ وہ محسن عالمین ہیں، لہذا وہ عالمین کے محسن ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات، اسی مختصر بیان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا؟ دین بچانا، دیانت بچانا، انسانیت کی حفاظت فرمانا، اللہ کا قرآن بچانا، انسانیوں کی انسانیت بچانا، آدمیوں کی آدمیت بچانا، شریفوں کی شرافت بچانا، اللہ کے دین کا حلال و حرام بچانا۔ امام عالی مقام اس حد تک کامیاب ہوئے کہ قیامت تک نہ کوئی اسلام مٹا سکے گا، نہ انسانیت کا نام مٹا سکے گا۔ آپ جو نعرے لگا رہے ہیں حسین زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حسین اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حسین تو نے سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں جب تک کائنات میں ابن اسلام رہے گا، جب تک کائنات میں کوئی شریف انسان رہے گا، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، تیرا نام آسمان عظمت و جلالت کے ماتھے پر زومر بن کے چمکتا رہے گا۔ یا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھ دیا کربلا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ ہم اگر نعرے لگاتے ہیں، اپنی ارادت، اپنی عقیدت، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ورنہ حسین ہمارے نعروں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یزید مٹ چکا، دنیا اس کو 1000 بار کوشش کرے زندہ کرنے کی، وہ حاویہ میں پہنچ چکا ہے، وہ اپنے زاویہ میں پہنچ چکا ہے، جہنم کے نچلے کنارے میں پہنچ چکا ہے۔ قیامت تک اس کو دنیا کی کوئی طاقت زندہ نہیں کر سکتی۔ لہذا یزید مردہ باد ہے اور حسین زندہ باد ہے۔ ہم اپنا نعرے لگاتے ہیں تو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ارادت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ حسین ابن علی اپنے کارناموں کی برکت سے زندہ ہیں، ہمارے نعروں کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کار، اللہم صلی علی۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے، آدمی زندہ ہے، مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، مچھر اڑے بیٹھ جائے تو اس کو ذبح کرتا ہے، اپنے نفع نقصان کا خیال رکھتا ہے، اپنے بڑے بڑے بلند دعوے کرتا ہے، لیکن جب روح نکل جائے، ہاتھ لگ جائے تو غسل میت واجب ہو جاتا ہے۔ پھول جب تک اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لوگ ہار بناتے ہیں اور گلے میں ڈالتے ہیں، خوشبو کے لیے سونگتے ہیں، قیمت برداشت کر کے، بڑی بھاری قیمت برداشت کر کے لوگ حدیث لے آتے ہیں، لیکن جب خوشبو ختم ہو جائے، جب خشک ہو جائے تو پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ساری روح کی برکت ہے، دل میں تلاوت نہیں تو دل بیکار، پھول میں خوشبو نہیں تو پھول بیکار، آدمی میں روح نہیں تو جسم بیکار، لہذا نکل جاتی ہے جب روح تو بدن بیکار ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عزاداری کا جسم کیا ہے، کہ عزاداری سید الشہداء کی روح کیا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاءاللہ یا علی یا علی۔ تو میرے دوستو، یہ مجالس جو ہوتی ہیں امامباڑوں میں بھی ہوتی ہیں، یہ مساجد میں بھی ہوتی ہیں، یہ گلیوں کوچوں میں بھی ہوتی ہیں، بازاروں درباروں میں بھی ہوتی ہیں، ماتم بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، گلیوں کوچوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے عزاداری کی شکل، یہ عزاداری کا جسم،
کہ جہاں بھی آپ میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی عزاداری سید الشہداء ہے۔ دیکھنا یہ ماتمی ماتم کر رہے ہیں، یہ بھی عزاداری کی ایک شکل ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ایک بندہ بیان کرتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، یہ بھی عزاداری کے ایک شکل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ہے جس میں عزاداری، اس کی روح کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا روح وہی مقصد ہے جو امام عالی مقام کی شہادت کا مقصد تھا۔ تو میں نہیں کہتا امام عالی مقام نے نانے کا مدینہ چھوڑتے وقت ساری دنیا جنگل کربلا کی طرف رخ تو موڑتے وقت جناب محمد ابن حنفیہ بھائی کے نام وصیت نامہ لکھ کے چھوڑا تھا۔ وہ امام عالی مقام کا وصیت نامہ تمام شیعہ سنیوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی سعادت الدارین میں 20 حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ امام نے اپنے جد نامدار کے حکم کے مطابق وصیت نامہ لکھ کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا تھا، جس کی عبارت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام نے خروج کا مقصد کیا بیان کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ امام عالی مقام پہلے اپنے پروردگار کی توحید کا بیان کرتے ہیں، پھر پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، پھر اپنے باب علی ولی کی امامت ولایت کی شہادت دیتے ہیں، پھر قیامت کو برحق کہنے کے بعد یہ اصل مقصد پہ آتے ہیں کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، کربلا معلیٰ کیوں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ما خرجت اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ دنیا والوں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، میں کسی حکومت پر قبضہ جمانے کے لیے نہیں جا رہا، فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ نانے کے روضے کا سایہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ جنگل کربلا کی طرف کیوں رخ موڑ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج ظلم ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کے دین پر عمل کوئی نہیں کرتا، کوئی حکم دینے والا نہیں۔ میں چاہتا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں مجمع عام میں چٹے دن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور بروں کو برائی سے روکوں۔ وَأَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا میرے نانے کی کردار کو بگاڑ رہی ہے، میں چاہتا ہوں میرے بابے کی سیرت کو مسخ کر رہی ہے۔ میں کھلے ہوئے میدان میں دشمن و دوستوں کے مجمع عام میں عمل کر کے دکھانا چاہتا ہوں میرے نانے کا کردار کیا تھا، میرے باب علی ولی کی رفتار کیا تھی۔ یا علی، تو معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو نیکی کو حکم دینا، بروں کو برائی سے روکنا، اور لوگوں کے سامنے پیغمبر اکرم کی سیرت اور کردار کا نقشہ پیش کرنا، اور دنیا کو بتانا کہ حیدر قرار فرماتے کیا تھے اور کرتے کیا تھے۔ لہذا یہ ہے روح عزاداری کہ ہم مجلس پڑھیں، مجلس پڑھائیں، مجلسیں سنیں، ماتم کریں، ماتم کرائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، پر اکثر مقصد کو نہ بھولیں کہ دین کا قائم کرنا حسین کی عزاداری کا روح ہے۔
لہذا دین کیا ہے؟ آدھا دین ہے عقیدہ اور آدھا دین ہے عمل۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہیں توحید ہے، کہیں عدالت ہے، کہیں نبوت و رسالت ہے، کہیں علی السلام کی اور ان کی اولاد امجاد کی ولایت و امامت ہے، اور کہیں عقیدہ معاد و قیامت ہے۔ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام، اور اس کا نام ہے ایمان، کہ کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، پالک اللہ، اللہ عادل ہے، اس میں ظلم کا کوئی نشان نہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی برحق ہیں، لیکن سید الانبیاء حسنین کا نانا ہے، جس کی نبوت و رسالت میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور پیغمبر اکرم کے بعد اگر پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو 12 ہیں، اگر نعت کے ہادی و رہنما ہیں تو علی سے لے کر مہدی تک 12 ہیں، دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ یا علی، اور قیامت برحق ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، وہ وقت آنے والا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور اس کے بعد قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئے سب کو خالق کائنات میدان حشر میں معشور فرمائے گا، پھر ساری دنیا کے کردار کا محاسبہ فرمائے گا۔ جو پاس ہوں گے ان کو جنت الفردوس کا بٹا عطا فرمائے گا، اور جو بیچارے رہ جائیں گے ان کو جہنم رسید فرمائے گا۔ لہذا اللہ عدالت فرمائے گا، جن پر دنیا میں ظلم کیے گئے، ظالم دن دناتے رہے تھے، مظلوم روتے دھوتے رہے، جن کو خون ناحق بہایا گیا، قاتل دن دناتے رہے تھے، مقتول کے وارث روتے دھوتے رہے، جن کی عزتیں لوٹ دی گئیں، لوٹنے والے روتے رہے تھے، لوٹنے والے دن دناتے رہے، جن کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کیے گئے، قابض مسکراتے رہے تھے، مقبوض بیچارے روتے دھوتے رہے۔ دنیا کی عدالتوں نے جن کو انصاف نہیں دیا، خالق کائنات ان کا ایسا انصاف مہیا کرے گا، ایسا انصاف کرے گا کہ ظالموں کو پکڑے گا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا، قانون کے شکنجے میں ایسا جکڑے گا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یا علی، قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ یہ 5 عقیدے رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اب رہ گئی عمل کی بات، تو علی ہیں امیر المومنین، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں، وہ حیدر قرار کا رعایا بن کے جی سکتا نہیں۔ مولا علی نے یہ قید لگائی ہے، یہ شرط لگائی ہے کہ میرا رعایا وہی بن کے رہ سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، کوئی بے ایمان میرا رعایا بن کے نہیں رہ سکتا۔ کوئی علی کو مانے یا نہ مانے، حیدر قرار مانے بانے کے محتاج نہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے، ہمارے ووٹوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ لہذا وہ امیر ہیں، کوئی مانے تو بھی مولا امیر ہیں، ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے تو بھی علی امیر ہیں، لیکن مومنوں کے امیر ہے، بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ یا علی، علی ولی، مولا علی حیدر قرار امام ہیں، ساری دنیا کے لوگ امام ماننے لگ جائیں، علی ولی کی شان بڑھ نہیں سکتی، ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے، علی کی عظمت گھٹ نہیں سکتی۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم کے اعلان فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ جو کام کرتا ہے کبھی پچھتاتا نہیں ہے۔
لہذا ہمارے ووٹوں کے بنے ہوئے تھے تو لوگ ووٹ دے کر کبھی زندہ باد کے نعرے لگا کر اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، اور جب ناراض ہو جائیں تو ٹانگ سے پکڑ کے چھینک بھی دیتے ہیں، کبھی دختہ دار پہ لٹکا دیتے ہیں، کبھی 10 سال کے دیے سے نکالا دے دیتے ہیں، پھر راضی ہو جائیں تو پھر بلا کر اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ جن کو بناتا ہے پھر اتارتا نہیں ہے۔ علی ولی امام ہیں، کوئی مانے تو بھی علی امام، ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے تو بھی علی امام، لیکن یاد رکھنا علی ہیں امام المتقین، وہ متقیوں کے امام ہیں، فاسقوں فاجروں کے نہیں، چوروں جاروں کے نہیں، زناکاروں اور شراب خاروں کے نہیں، کافروں کے امام نہیں، اور مشرکوں کے اور منافقوں کے امام نہیں، علی ہیں امام المتقین۔ مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ کا رعایا بن کے رہنا چاہیں تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا 5 عقیدے رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اب آؤ ذرا مولا سے پوچھیں کہ متقی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کے فرمان کا خلاصہ جو مولا نے خطبوں میں بیان فرمایا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، لب لباب یہ ہے کہ شریعت میں کوئی واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مباحات ہیں، کچھ وہ کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اس کو واجب کہتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کا کرنا حرام ہے ان کو حرام کہتے ہیں، کچھ کار ایک ثواب ہیں، اگر کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، نہ کیا جائے تو عذاب کوئی نہیں ہوتا، وہ ان کو مستحب اور سنت کہتے ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں کہ اگر نہ کی جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کیا جائے تو کوئی سزا نہیں، مباح اسے کہتے ہیں جو کرنا اور نہ کرنا برابر ہوں، نہ کرنے کے کرنے پر ثواب کوئی نہیں تے کرنے پر عذاب کوئی نہیں، لیکن فرماتے ہیں 2 کام کرنے کا نام ہے تقویٰ۔ جن کاموں کو اللہ واجب قرار دے ان کو بجا لانا چاہیے، اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرائے ان سے دامن کو بچانا چاہیے۔ جو 2 کام کر لے وہ میرا غلام ہے تو میں اس شریف کا امام ہوں۔ یا علی، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں کہ محرمات کیا ہیں، میں عرض کروں گا بھولا بننے کی کوشش نہ کرو، بچے بھی جانتے ہیں اور بوڑھے بھی، مرد بھی جانتے ہیں اور عورتیں بھی، دیہاتی بھی جانتے ہیں اور شہری بھی کہ واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں۔ کون نہیں جانتا نماز پنجگانہ پڑھنا واجب ہے، میں رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، زکوٰۃ شرطوں کے ساتھ واجب ہو جائے تو ادا کرنا واجب ہے، خمس اگر سال کے خرچات کچھ بچ جائے تو حق سادات واجب ہے۔ کون نہیں جانتا امام نبی بلائیں تو کافروں سے جہاد لڑنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا واجب ہے، بروں کو برائی سے روکنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا سچ بولنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا وعدہ کر کے وعدے کی وفا جب واجب ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کوئی امانت رکھ جائے تو امانت کا ادا کرنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کھرا مال بیچنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھوانا کہ دیکھنے والا کہے منہ پہ داڑھی ہے، یہ مردوں کے لیے واجب ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ عورت کے لیے نامحرم سے پردہ کرنا واجب ہے۔ یا کون نہیں جانتا نماز پنجگانہ نہ پڑھنا فعل حرام،
جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا فعل حرام، زکوٰۃ واجب ہو ادا نہ کرنا فعل حرام، کون نہیں جانتا نبی و امام بلائیں جہاد پہ نہ جانا حرام، کون نہیں جانتا خمس واجب ہو تو ادا نہ کرنا فعل حرام، کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا فعل حرام، کون نہیں جانتا وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام، کون نہیں جانتا کہ امانت رکھو خیانت کرنا فعل حرام، کون نہیں جانتا کہ مرد کے لیے داڑھی مڈوانا حرام تھے، عورت کے لیے بے پردہ ہو کر نہ محرموں کے مجمع عام پہ آ کر ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا فعل حرام، کون نہیں جانتا کہ مردے کا گوشت بیچ کے پیسے کما کرنا فعل حرام، کون نہیں جانتا اصلی گھی میں ڈالڈا ملا کے اور پانی میں دودھ میں پانی ملا کے پیسے کمانا فعل حرام، لیکن دنیا کہتی ہے کیسا خدا تے کیسا رسول، پیسہ خدا تے پیسہ رسول، روٹی بھی ہونی چاہیے تے بوٹی بھی ہونی چاہیے، حلال کیا تے حرام کیا، لہذا بردا غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مجھے پتہ ہے کہ نیکی کی جائے تو ثواب ملتا ہے، اگر برا کام کیا جائے تو عذاب ہوتا ہے، پر کیا کروں طبیعت ادھر آتی نہیں ہے، تو میں عرض کروں گا اگر جنت کا شوق ہے تو طبیعت پہ لتر مار کے آمادہ کرنا پڑے گا، اگر جہنم کا ڈر ہے تو دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر بھی فعل حرام سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے گناہ بھی کیے ہیں میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، توبہ کرنا تمہارا کام تے معافی دینا میرا کام۔ اللہ اکبر جی، یا رسول اللہ، یا لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، گناہ گار آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا نام گناہ گاروں کی لسٹ میں درج ہوتا ہے، لیکن جب گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو اس کا نام کافروں کی لسٹ میں درج ہو جاتا ہے، لہذا اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت کائنات کی ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، تمہارا گناہ بڑا نہیں میری رحمت بڑی ہے، میری رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی رحمت مل لینے والا مل جائے، رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کوئی قیمت نہیں مانگتی، جب چاہو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کرنا تمہارا کام، معافی دینا اللہ کا کام۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ توبہ کر کے توبہ توڑ بیٹھے تو پھر کیا کرے؟ میں کہتا ہوں توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے، اگر دوبارہ توڑ بیٹھے پھر توبہ کر لے، اللہ کی سرکار نا امیدی والی سرکار نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، آدمی جھک جائے صدق کے دل سے توبہ کر لے، خالق کائنات ہر وقت توبہ کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے آمادہ کار نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ہم نے تقسیم کر لیا ہے، مجلس پڑھنا مولویوں ذاکروں کا کام، عمل کرنا مومنوں کا کام۔ مولوی ذاکر جب عمل کر کے نہیں دکھائیں گے تو پبلک کیسے عمل کرے گی؟ یہ ماتمی ہے، ماتمیوں کا کام ماتم کرنا ہے، نماز پڑھنا ان کا کام نہیں۔
ذاکروں کا کام ذکر حسین کرنا ہے، روزہ رکھنا ان کا کام نہیں۔ اگر کہا جائے تو ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں نہ رکھتے، تو کہتے ہیں سفر میں ہیں۔ میں عرض کروں گا جن کو ماہ رمضان میں بھی گھر نصیب نہیں ہوتا، وہ قضا جا کر قبر میں کریں گے۔ جس آدمی کا پیشہ سفر ہو، جس طرح ڈرائیور ہے، مولوی ہے، ذاکر ہے، ان کے لیے سفر نہیں ہوتا۔ سفر میں بھی نماز واجب ہوتی ہے اور روزہ بھی واجب ہوتا ہے، ان کے لیے قصر نہیں ہے۔ لہذا معلوم کرنا چاہیے، عمل کرنے سے پہلے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قصر کہاں پڑھنی ہے تے پوری کہاں پڑھنی ہے۔ ہر بندے کا فرض ہے کہ نماز پڑھے، عقیدہ بھی ٹھیک رکھے اور عمل بھی کم از کم واجبات کو ادا کرے، محرمات سے دامن کو بچائے۔ سید الشہداء نے اور ائمہ ہدیٰ نے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز نظر آتی ہے۔ جنگ صفین لڑی جا رہی ہے، دو واقعے کی طرف اشارہ کرتا جاؤں، لیکن جب زوال کا وقت قریب آیا تو مولا دو دستی تلوار لے کر کشتوں کے پشت بھی لگا رہے ہیں اور فوج مخالف پر حملے پہ حملہ بھی کر رہے ہیں۔ ہر چند منٹ کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو مولا کا چچا زاد بھائی بھی ہے، شاگرد بھی ہے اور مولا کا غلام بھی ہے، ولایت کا اقرار کرنے والا بھی ہے، وہ عرض کرتا ہے مولا آپ ہر بار چند منٹ کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز ظہر کا وقت فضیلت داخل تو نہیں ہو گیا۔ مولا آپ جہاد فرما رہے ہیں، اس وقت نماز قضا بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا ابن عباس معلوم ہوتا ہے تو علی کے جنگ کا مقصد بھول گیا ہے۔ اگر میں چٹے دن میں دوستوں دشمنوں کے مجمع عام میں لوگوں کو نماز پڑھ کے حسنین کے نانے کی نماز کا منظر نہ دکھا دوں تو میرے جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا علی ابن ابی الحدید معتزلی 36 صدی میں گزرا ہے، اہل سنت والجماعت کا عالم ہے، بڑا مشہور عالم ہے۔ اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 6 جلدوں میں، جو مصر میں چھپ چکی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں زبان میں چھپ رہا ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ مولا علی کی عبادت کی داد دیں یا مولا علی کی معجزے کی داد دیں کہ نماز کا جب وقت ہوا تو مولا نے فرمایا دونوں صفوں کے درمیان مصلی بچھا دیا جائے۔ مولا نے تلوار رکھ دی، نیزہ رکھ دیا اور اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں مخالفوں کی طرف سے تیر بھی آتے تھے، نیزے بھی آتے تھے، ڈھیلے بھی آتے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ شائیں کر کے فراٹے لیتے ہوئے تیر آتے، نیزے آتے، برچھے آتے، لیکن مولا علی کے جسم مقدس کے جب قریب پہنچتے کوئی ادھر سے گھوم کر وہاں گر جاتا۔ معلوم ہوتا تو دین مولا علی کے جسم کو دین کا قبلہ سمجھ کر طواف کر رہے ہیں۔ یا علی مولا علی نے ایسے وقت میں نماز پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ ہمارے جنگ کا مقصد ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور سید الشہداء نے، میں نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں ثابت کیا ہے کہ جس مشکل میات میں گھر کر حسین ابن علی نماز پڑھی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کے حالات میں بھی اس کی نظیر نظر نہیں آتی۔
تیر برس رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، میدان جنگ جو ہے گرم ہے، مولا کے ساتھ مٹھی بھر اصحاب ہیں، ادھر 30,000 کا لشکر جرار۔ امام نے کوشش کی تھی کہ نماز کے لیے جنگ روک لی جائے، لیکن ظالموں نے امام کا فرمان نہیں مانا، وہ جنگ کر رہے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ 2 حصوں میں اپنے اصحاب کو تقسیم کر دیا۔ بعضوں کو حکم یا دشمن کے سامنے سدے کی اسکندری بن جاؤ، دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ جاؤ، اور آدھوں کو حکم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ 2 مجاہدوں کو حکم میرے سین آگے کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو جاؤ۔ یہ ایسی نماز ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام عالی مقام نے کربلا جیسے جنگ عظیم میں، جہاد اکبر میں، مجاہد اعظم میں نماز وقت فضیلت پر وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے دنیا کو دکھایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی شان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کی احادیث متفق نظر آتی ہیں کہ قیامت والے دن اصول عقائد کے سوال و جواب کے بعد معرفت توحید، عدالت، امامت، نبوت، قیامت کے بعد جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل جیسے بھی ہوں گے قبول کر لیے جائیں گے، اور نماز رد ہو گئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے۔ تو اول ما یسألون العبد یوم القیامہ الصلاۃ، لہذا نماز پڑھ کے آل محمد نے ثابت کیا کہ ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن نماز کی قضا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس عبادت نہیں ہے، کیوں ہو کہ نماز پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں جس حسین ابن علی کی یاد منانا عبادت ہے، اس کا جہاد کرنا عبادت نہیں تھا؟ وہ جہاد جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے اسلام بچا، قرآن بچا، انسانیت کا نام و نشان بچا، امام اس جنگ کو چھوڑ کر وقت فضیلت پر نماز پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ امام کا مقصد بھی دین قائم کرنا تھا، دین پر عمل کر کے دکھانا تھا، اور دنیا کو بتانا تھا میرے نانا کس طرح نماز پڑھتے تھے اور میرے بابا علی کس طرح نماز قضا ادا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ماتم بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، مجلس بھی پڑھیں، مجلس بھی سنیں، مجلس پڑھائیں، لیکن نماز کو بھی ادا فرمائیں۔ یہ کہنا کہ ہمارا کام یہ ہے تو ہمارا کام وہ ہے، دین پر عمل کرنا سب مسلمانوں کا اور علی کے غلاموں کا فرض اولین ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا عرض کروں گا کہ اللہ ہمیں مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کی اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا اصل مقصد ہوتا ہے عزاداری بھی سید الشہداء کے مقصد کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، فضائل حسین پڑھنا بھی مقصد شہادت کو سمجھنے کا ایک وسیلہ ہے، اور مصائب بیان کر کے رونا بھی مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل مقصد ہے مقصد حسین کو زندہ رکھنا۔ خدا ان کو زندہ رکھے جو مقصد حسین کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ مر جائے، ماؤں کی نمازیں کئی دن کی قضا ہو جاتی ہیں، لیکن کم از کم 72 کی سوگوار زینب عالیہ
جن کی نماز تہجد بھی قضا نظر نہیں آتی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جس کا روایت کا لب لباب یہ ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک کئی قبیلوں کی منزلیں لمبی ہوتی تھی۔ میری بھوبیاں بہنیں بے کچاوا اونٹوں پہ سوار ہوتی تھی۔ لوگ نماز کے لیے نہ وضو کے لیے پانی دیتے تھے نہ اونٹوں کو بٹھاتے تھے، لیکن جناب پھوپھی اما زینب نے سارے سفر میں نماز تہجد بھی قضا نہیں کی۔ بی بی عالم نے بے رضائی کے عالم میں نماز پڑھی اور دنیا کو بتایا کہ ظالموں نے چادر چھین لی ہے، عورت بغیر چادر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یا اللہ تو گواہ ہے میری مجبوری ہے۔ ظالموں نے چادریں اتار لی ہیں۔ قبلہ مولانا محمد یار شاہ میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا، یہ ہندوستان میں ایک بستی تھی جس میں سادات کے چند گھر تھے۔ سکھوں نے حملہ کر کے سادات کو شہید کر دیا۔ جب لوٹنے کا وقت آیا تو سکھوں نے بھی اندر داخل ہونے کی جرأت نہیں کی، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا ہم سنتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہو، لہذا ہم اندر داخل نہیں ہوتے، جو کوئی گھر میں سامان باہر پھینک دو۔ تو سیدانیوں نے باہر پھینک دیا تھا، لیکن سکھوں نے بھی اندر داخل ہونے کی جرأت نہیں کی تھی۔ میں کہتا ہوں کاش کہ کربلا کے میدان میں یہ درندے آل محمد کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو سکھوں نے سیدانیوں سے کیا۔ اگر باہر کھڑے ہو کر کہہ دیتے جو کوئی گھر میں ساز و سامان ہے باہر پھینک دو، تو بیویاں کچھ بچاتے نہ رکھتی، لیکن وہاں تو اس قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ میں کیسے عرض کروں کہ ظالم کس بے دردی سے گندر کھائے، کس بے دردی سے چادریں اتاری، کس گبردی کے ساتھ گوشوارے چھینے۔ میں کہتا ہوں ظالموں جب سب کو لوٹ لیا تھا، اگر خیموں کو آگ نہ لگاتے تو یزید کی حکومت میں کیا رکھنا پڑ جاتا، لیکن ظالم کہتے ایک ظلم باقی ہے، نہ خیموں کو چھوڑو نہ خیمے والوں کو۔ ادھر ظالموں نے آگ لگائی، ادھر عالم غیر معلمہ نے زین العابدین امام سے پوچھا کہ بیٹا امام شریعت کیا کہتی ہے، جل کے مر